बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़ी अहम खबर जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान नो डाउट अक़वाम आलम में एक गेम चेंजर लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐसे इंटेलिजेंस मालूमात जो है वो शेयर की गई हैं, बताई गई हैं कि भारत में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अवाम की जानिब से रद्द अमल और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इन हालात में जो ख़राब हो चुके हैं इंडिया में, नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं। और माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, माजी की टेंडेंसी को देखते हुए इस बात का इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया गया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, पाकिस्तान में किसी किस्म का एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। ये मालूमात वज़ीर आज़म इमरान खान तक शेयर कर दी गई हैं, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद से मनसूब एक गलत खबर जो है वो जंग अखबार में शाया हुई, जिसकी तरदीद खालिद जवेद साहब को करनी पड़ी। ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे, कोई गपशप करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो एक गेम चेंजर लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर, आज आपको वो कहीं दिखाई नहीं देते। वो मनफी प्रोपोगंडा जो लेकर चल रहे थे, शायद अब उनको इस पॉजिटिव न्यूज़ में कोई ख़बर नज़र नहीं आ रही और आपको वो खामोश दिखाई देंगे। सबसे पहले नाज़रीन, हमारा जो मौजू है, जैसा कि हमने बताया कि आपके सामने है कि पूरी दुनिया को इस वक्त कोरोना वायरस की वबा का सामना है, चैलेंज का सामना है। पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं या पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इसी वबा के ऊपर है। अभी चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। उसमें DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे और इस मुलाकात के अगले ही रोज़ DGISI जनरल फैज़ हमीद ने एक एक्सक्लूसिव मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं इब्राहिम राजा साहब, उन्होंने ज़राए से मंसूब करके ये ख़बर दी है और वो कहते हैं कि इस मुलाकात में जहाँ दीगर मामलात वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सिक्योरिटी के मामलात, इंटरनल जो हालात हैं पाकिस्तान के वो डिस्कस हुए, कोरोना वायरस का मामला डिस्कस हुआ, वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ये इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर की गई हैं कि भारत में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। और उसकी वजूहात बताई गई हैं कि जो नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हैं, अवाम की जानिब से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ना सिर्फ भारत में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है, तनकीद का सामना करना पड़ा है, बल्कि अक़वाम आलम में भी कोई सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी शदीद मुश्किलात का रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है मोदी सरकार को। और इसकी वजूहात, 3 वजूहात जो है वो बताई गई हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कि एक जो अभी हालिया कुछ अर्सा पहले दिल्ली में जो फसादात हुए, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को, मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया और जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने इस जो फसादात हुए दिल्ली में, इसमें ये बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट उन्होंने शाया की, जो अपनी वो रिपोर्ट शाया करते रहते हैं, उसमें बताया गया कि ये जो फसादात हुए हैं इसमें जो फसादी थे या जो बुलवाई थे उन्हें ख़ास तौर पर हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। और ये फसादात जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया, बराह रास्त मुसलमानों के ऊपर हमले किए गए, मुसलमानों की मसाजिद के ऊपर हमले किए गए, मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले किए गए, तो इसमें जो बुलवाई या फसादी थे उन्हें पुलिस की सपोर्ट हासिल थी, हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी। तो हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम वाक़यात हुए। तो ये इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, उनकी रिपोर्ट आलमी सतह के ऊपर आ चुकी हैं। दूसरी जो बात बताई गई है कि ये जो एक डिस्प्यूटेड सिटीज़न लॉ पास किया गया और इसमें ख़ास तौर पर अक़लियतों को टारगेट किया गया, अक़लियतों को जो है वो हदफ बनाया गया, इस लेजिस्लेशन की वजह से भी मोदी सरकार को विद इन द कंट्री बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तनकीद भी हुई, मज़म्मत भी की गई और आलमी सतह के ऊपर भी जो बड़े बड़े लीडर हैं, अमेरिका की जानिब से भी इसकी मज़म्मत की गई, टारगेट किया गया कि आपने ये गलत लेजिस्लेशन की है। मलेशिया के वज़ीर आज़म की जानिब से भी इसी किस्म का बयान आया था कि मुसलमानों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है इस लेजिस्लेशन के ज़रिए। तैयब उर्दवान की जानिब से भी स्टेटमेंट आया। तो काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत का और मुश्किलात का आलमी सतह के ऊपर भी मोदी सरकार को सामना करना पड़ा। और अभी जो चंद दिन पहले जो लॉकडाउन किया गया है, तीसरी वजह यह बताई गई है कि बगैर तैयारी के लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी गई मोदी सरकार की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बरहम हुए जो इंडियन अवाम थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने तनकीद की, मोदी सरकार को टारगेट किया। तो इन हालात में मोदी सरकार के लिए अपनी जो उनकी साख है वो भी मुतासिर हुई है, वो भी इफ़ेक्ट हुई है। तो ज़हनी दबाव तो ज़ाहिर सी बात है कि आएगा जब आपको अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, अवाम की जानिब से
ریئیکشن آئے گا آپ کے فیصلوں کے اوپر، اور اقوام عالم بھی آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر ریپریمنڈ کر رہا ہوگا، آپ کی سرزنش کر رہا ہوگا، اور آپ کا نیگیٹو امیج اقوام عالم میں جا رہا ہوگا، تو ذہنی دباؤ تو ہوگا۔ تو ماضی کے جو ٹریک ریکارڈ ہیں اس میں انٹیلیجنس معلومات میں یہ بتایا گیا کہ جب کبھی بھی بھارت کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ایل او سی کی وائلیشن شروع کی، وہاں پر بلا اشتعال جو ہے وہ گولہ باری یا فائرنگ کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تاکہ جو انڈین حالات ہیں، جو عوام کا جو رد عمل ہے یا جو توجہ ہے اسے ڈائیورٹ کیا جائے، اور ایسی اشتعال انگیزی، ایسی وائلیشنز کی جائیں بارڈر کے اوپر کہ جس کا رد عمل پھر پاکستان کی جانب سے آئے اور پورا ایک جنگی ماحول بن جائے، اور اس جنگی ماحول بننے کے بعد جب خطے میں امن کو خطرہ لاحق ہو جائے تو اس سے فائدہ پھر اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے کہ عوام کی ہمدردیاں حاصل کی جاتی ہیں، عوام کو ایک وار فوبیا میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو ایک پوری توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ انٹیلیجنس معلومات میں بتایا گیا ہے، جس طرح سے ابراہیم راجہ صاحب نے اپنی خبر میں بتایا۔ تو اب یہی پلاننگ کی جا رہی ہے، یہی سوچا جا رہا ہے کہ جو بھارت کے حالات ہیں جو خراب ہوتے جا رہے ہیں ہر آئے گزرتے دن کے ساتھ، تو ان حالات میں پچھلے چند دنوں سے ایل او سی کی وائلیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، وہاں پر بلا اشتعال جو ہے وہ گولہ باری یا فائرنگ کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو بھی رد عمل جو ہے اس کے جواب میں دینا پڑتا ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ایل او سی کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں یہ آگے چل کر کسی مس ایڈونچر کی طرف جو ہے معاملہ جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اب کی بار انڈیا جو نہ صرف وائلیشنز کرے ایل او سی کی بلکہ کافی آگے آنے کی بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آنے کی کوشش بھی جو ہے وہ کی جائے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے ابراہیم راجہ کی جانب سے ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے کہ فیصلہ یہ ہوا، جو معلومات شیئر کی گئیں انٹیلیجنس معلومات وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر اس قسم کا ایڈونچر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، پہلے تو پاکستان کوشش کرے گا کہ خطے کا جو امن ہے موجودہ حالات کے تناظر میں اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو، لیکن اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تو ماضی میں جس طرح کا پاکستان نے رد عمل دیا اس سے زیادہ ایگریسو رد عمل دیا جائے گا، اور اس بات کا بھی امکان کا اظہار کیا گیا ہے راجہ صاحب کی جانب سے کہ اگر ایسا کوئی ایڈونچر ہوا یا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کی فوجیں بھارتی علاقوں میں جا کر، بھارتی ایریاز کے اندر جا کر بھی کارروائیاں کر سکتی ہے۔ ماضی میں جب بھارتی فضائیہ کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تھی تو پاکستان نے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے کارروائی کی تھی۔ جو ان کا ایک پائلٹ کیا نام تھا، ابھینندن، جو گرفتار ہوا تھا، جس کا طیارہ تباہ کیا گیا تھا، وہ بھی پاکستان نے اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی تھی، اور اب اس قسم کی اگر کارروائی ہوتی ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان زیادہ ایگریسو ہو کر بھارت کی اس کارروائی کا جواب دے گا۔ تو یہ تو ناظرین تھی جو انٹیلیجنس معلومات وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ اٹارنی جنرل کے حوالے سے خبر یہ تھی کہ جب کرونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت چل رہی تھی تو اٹارنی جنرل سے منسوب یہ خبر جنگ اخبار میں شائع کی گئی کہ اٹارنی جنرل اس سماعت میں یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کو ایک ایماندار وزیر اعظم عمران خان کی شکل میں ملا ہے، اور عمران خان کی صورت میں ملا ہے، اور اب بھی اگر چیزیں بہتری کی جانب نہ گئیں تو خدا نخواستہ پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بھی کچھ ریمارکس جو ہے وہ دیے گئے تھے، لیکن اٹارنی جنرل کی جانب سے اس خبر کی تردید جاری کر دی گئی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو پہلی مرتبہ ایک ایماندار وزیر اعظم ملا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایک ایماندار وزیر اعظم ملا ہے، اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو معاشی مشکلات کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا ادراک ہے، اور اس لیے وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ کچھ شعبوں کے اوپر، کاروبار کے کچھ شعبوں کے اوپر جو ہے وہ نرمی پیدا کی جائے۔ تو یہ انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی، لیکن بہرحال جو خبر شائع ہوئی اس میں یہی کہا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کو ایک ایماندار وزیر اعظم ملا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ماضی میں کئی ایسے وزیر اعظم گزرے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے بھی اپنی اس تردید میں، اس جاری کیے گئے لیٹر میں یہ کہا ہے کہ ماضی میں کئی ایسے وزیر اعظم گزرے ہیں جو بڑے ہی ایماندار تھے۔ اور اب وزیر اعظم عمران خان کے گیم چینجر کے حوالے سے جو ایک لیڈر بن کر وہ اقوام عالم میں سامنے آئے ہیں، ہم جتنے بھی ویڈیو ہم نے اس سے پہلے کی ہیں تو بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ باعث ہو کر وزیر اعظم عمران خان کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ چلیں اس پر تھوڑی سی گپ شپ کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ہم اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو کہ کرونا وائرس ایک جنگ سے کم نہیں ہے، ایک جنگ کا ہی ہمارے ملک کو سامنا ہے، اور جنگ میں اختلافات نہیں ہوتے، جنگ میں جو حکمران فیصلہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جاتے ہیں، ان کے فیصلوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، ان کے فیصلوں کے اوپر لبیک کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرا
کنونشنل میڈیا کے اوپر نہیں دکھایا جاتا، لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے اوپر اب ایسی خبروں کی بھرمار شروع ہو چکی ہے جو کنونشنل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں، اور حکومت کے جو اچھے اقدام ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے۔ اگر دوسرے میڈیا کے اوپر یہ تمام چیزیں دکھائی جائیں تو شاید ہمیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ دکھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب دیکھیں وزیر اعظم عمران خان گیم چینجر لیڈر کے طور پر کس طرح ابھر کر سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کے جو قرضے ہیں انہیں مؤخر کرنے کی صدا کی، اور 76 ممالک کے قرضے مؤخر کر دیے گئے۔ کتنا بڑا فائدہ دنیا کے 76 ممالک کو ہوا۔ اور جب یہ اپیل وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چند ہفتوں پہلے کی گئی تھی تو یہاں پر سپریم کورٹ میں ہی خواجہ برادران کی ضمانت کا مقدمہ لگا ہوا تھا، لیگی لیڈران یہاں پر آئے ہوئے تھے، لیگی رہنما یہاں پر آئے ہوئے تھے، شاہد خاقان عباسی یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان سے بات کر کے پوچھا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے اس مطالبے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو انہوں نے اقوام عالم سے کیا کہ پاکستان کے قرضے ریشیڈول کیے جائیں، پاکستان کے قرضے مؤخر کر دیے جائیں، قرضوں میں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، کنسیشن دی جائے، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اس قسم کی اپیلیں نہیں کرنی چاہیے، ہمارے اپنے وسائل موجود ہیں، اور جو بیگر ہوتا ہے، جو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ اسی قسم کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے، لیکن ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہتر طریقے سے اسے جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں کورونا وائرس کی وبا کو۔ اب ناظرین آپ خود دیکھ لیں کہ اب اپوزیشن رہنما ایک طرف یہ کہہ رہے تھے، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی آواز بلند کرنے کے اوپر دنیا کے 76 ممالک کو فائدہ ہوا، پاکستان کو بھی فائدہ ہونے والا ہے، 12 ارب ڈالر کے قرضے مؤخر ہو جائیں گے، اور اس بات کو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 3 سے 6 ارب تک کے قرضوں کا ریلیف بھی 3 سے 6 ارب بلین ڈالرز جو قرضے ہیں اس کا ریلیف ہی پاکستان کو مل سکتا ہے، وہ قرضے معاف بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دنوں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو منفی پروپیگنڈا کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہ وہ آج گھر گئے، کل گھر گئے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ سول بیوروکریسی کے خلاف نہیں ہیں، جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، اور ہم جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ کو وہ تمام لوگ خاموش دکھائی دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی معیشت میں گیم چینجنگ کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے، انسداد جو سمگلنگ ہے اس کا آرڈیننس جاری ہونے والا ہے، کنسٹرکشن شعبے کے حوالے سے آرڈیننس جاری کیا جا چکا ہے، بہت بڑا ریلیف پیکج دیا جا چکا ہے جس سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ہولڈنگ کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آرڈیننس جو ہے وہ بھی جاری ہونے والا ہے، یا جاری ہو چکا ہوگا جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہوں گے۔ تو اتنے زیادہ فیصلے کیے گئے، کوئی فیصلہ ان تمام یوٹیوبرز کی جانب سے اگر وہ سچے تھے، حق پر تھے، صحیح بات کر رہے تھے، کوئی نیگیٹو چیز ان کے مائنڈ میں نہیں تھی، تو شاید انہیں ان چیزوں کا رپورٹ کرنا چاہیے تھا، ان چیزوں کو بھی اسی انداز سے پیش کرنا چاہیے تھا جس طرح سے یہ ڈیولپمنٹ آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا اگر یہ چیزوں کو وہ کور کرتے ہم کہتے ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن ہم نے دیکھا پچھلے 2 دنوں سے ایسی جتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ان کو کور نہیں کیا گیا، تو پھر ان کا جو مائنڈ تھا وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔